شاعری کسی بھی ادب کی پہچان یا اس کے فروغ کا ایک اہم حصہ ہے۔ نہ جانے شاعری میں کون سا ایسا راز چھپا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کے ذکر سے ہی روح کو چین، فضا میں سرور اور دل کو سکون آنے لگتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں وادی اسوات کے جد امجد صوفی بزرگ عبدالغفور نے کہا تھا کہ اگر نماز میں قرآن پاک کی جگہ کسی اور چیز کو پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں ان کی شاعری پڑھتا۔ وہ صوفی بزرگ یا فلسفی کوئی اور نہیں بلکہ پشتو کے ایک عظیم شاعر رحمان بابا ہے۔ جی ہاں، وہی رحمان بابا جن کے بارے میں پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ کوئی پشتون ہو اور اسے رحمان بابا کا کوئی شعر یاد نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں شاندار پھولوں سے سجا ہوا یہ شہر پشاور رحمان بابا کی جائے پیدائش ہے۔ ان کا اصل نام عبدالرحمان تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کوئی پیدائشی فقیر یا درویش نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ایک رئیس عبدالستار خان کی اولاد تھے، اور ان کے والد کی خواہش تھی کہ آپ جاگیرداری کرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رحمان بابا اسلام کے سنہری دور 1632 صدی عیسوی میں پشاور کے قریبی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس وقت برے صغیر پر مغلیہ خاندان کی حکومت قائم تھی۔ یہی دور صوفیہ کا بھی سنہرا دور تھا جس میں قدرت نے عالم اسلام کو رحمان بابا جیسے صوفی بزرگ عطا کیے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی فقہ کی تعلیم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی۔ ان کو عربی، فارسی اور پشتو پر عبور حاصل تھا۔ وہ ابتدائی سے صوفی ازم کے قائل تھے۔ رحمان بابا نے ہمیشہ پیار، محبت، امن اور صلح کی بات کی۔ انہوں نے انسانیت کو پیار کا رستہ دکھایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ایک گلاس پانی ایک پیاسے کو پلا دیا تو خدا تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک دریا قائم کر دے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر انسان دوستی اور بھائی چارے کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ایک مکمل دیوان لکھا جو تصوف میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا شعر ہو جس میں آپ نے پیار اور محبت کا درس نہ دیا ہو۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو بھی ان کی شاعری کو پڑھتا ہے وہ ان کے سحر سے دوبارہ نہیں نکل پاتا، وہ اس میں کھو کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ رحمان بابا نے اپنی پوری زندگی تصوف ہی میں صرف کی اور انسانیت کی خدمت میں لگے رہے۔ ان سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ ان کے نقش قدم پر چلے۔ 1615 میں یہ عظیم ہستی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن دنیا سے پردہ کر جانے کے باوجود ان کے کرشمات ختم نہ ہوئے۔ ہمارے ہاں پشتونوں میں یہ بات عام کہنے کو ملتی ہے کہ جو رحمان بابا کے مزار پر چند چکر لگائے اسے پشتو بولنے آ جاتی ہے۔ رحمان بابا کا مزار بھی پشاور ہی میں ہے جہاں ہزاروں ملکی و غیر ملکی افراد ان کا عرس مناتے ہیں۔ رحمان بابا، سچل سرمست، بابا بھلے شاہ، خوشحال خان خٹک، یہ سب لوگ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ان سب نے مختلف زبانوں میں ایک ہی نقطے پر بات کی، وہ ہے محبت اور امن کا راستہ۔ محبت اور امن کا راستہ۔